بن صدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے رسول مجھے ایسی کوئی دعا سکھا دیجئے کہ میں اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ نماز میں دعا پڑھنا یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہاں اس دعا کو نماز میں پڑھنے سے مراد اور اس کا مقام اور محل ہے تشہد۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو تشہد سے فارغ ہونے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس سے درود سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں جن کو ہم تشہد کی دعائیں کہتے ہیں، ان میں سے یہ ایک دعا ہے۔ اور بڑی ہی یہ حیرت کی بات ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی اکثریت اس دعا سے آشنا نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ دعا بھی ہے، اور اگر یہ دعا ہے تو اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جو اس دعا کو جانتی ہی نہیں ہے اور نماز میں پڑھتے ہی نہیں۔ نماز میں عموماً ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا نماز میں پڑھنا، تشہد میں پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تشہد میں نہیں پڑھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہد کی دعائیں مختلف ہیں اور موجود ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو پھر ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیسے یہ جائز ہوئی؟ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ آدمی تشہد میں دعا کو اختیار کر سکتا ہے اپنی مرضی سے، لیکن وہ قرآن کی دعاؤں میں سے اور حدیث میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہو تو یہی زیادہ اولا اور افضل بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تشہد میں پڑھی ہیں، ان دعاؤں میں سے دو دعائیں انتہائی زیادہ اہم ہیں۔ ایک دعا تو ایسی ہے جس کے بارے میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ وہ دعا تشہد میں پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ فرض ہوتی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، چار چیزوں سے پناہ مانگنے والی۔ آپ نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیتعوذ باللہ من اربع، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے، تشہد کرے، تو اس کو چار چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے اللہ کی چار چیزوں کے شر سے۔ تو وہ یہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اس دعا کا پڑھنا تو اہل علم یہ کہتے ہیں واجب ہے تشہد میں۔ اور پھر اس کے بعد سب سے اہم دعا یہ ہے جو جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو سکھائی۔ اب دیکھیے کہ سکھانے والا کون ہے اور سیکھنے والے کون ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا پر ذرا غور کیجئے اور پھر دیکھیے کہ سبحان اللہ کیا معاملات ہیں اور کیا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کیا عاجزی اور انکساری ہے اللہ کے حضور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر کہا کہ آپ یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کرتا، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، سو آپ اپنی جناب سے مجھے نواز دیجئے، مغفرت، مجھے اپنی جناب سے نوازتے ہوئے مغفرت عطا کر دیجئے، ورحمنی، اور مجھ پر رحم کیجئے، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً آپ بھی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ہے۔